यहाँ पर بے شمار اور بڑے بڑے اس طرح کے بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہیں کہ جس طرح کے بدلاؤ کے بارے میں آج سے 10-15 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر یہ سارے بدلاؤ سعودی عربیہ میں ہوئے ہیں اور صرف ایک ہی انسان کی وجہ سے کہ جس کا نام ہے محمد بن سلمان۔ ہائے نمستے السلام علیکم گائز، آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل پر۔ گائز آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے جس پر ریاکشن دوں گی۔ اس کا ٹائٹل ہے سعودی عرب میں اب کیا بدل گیا، سعودی عرب 2024 رمضان گائیڈ لائن۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ سعودی عرب نے رمضان کے سمے پہ کیا کیا بدلاؤ کیے ہیں اور اس کی گائیڈ لائنز کیا کیا ہیں، تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ لیکن ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب سپورٹ ضرور کریے گا، بہت مہربانی ہوگی۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عربیہ اب پوری طریقے سے بدل چکا ہے۔ پچھلے صرف 7-8 سال کے اندر ہی یہاں پر بے شمار اور بڑے بڑے اس طرح کے بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہیں کہ جس طرح کے بدلاؤ کے بارے میں آج سے 10-15 سال پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، مگر یہ سارے بدلاؤ سعودی عربیہ میں ہوئے ہیں اور صرف ایک ہی انسان کی وجہ سے کہ جس کا نام ہے محمد بن سلمان۔ MBS یعنی کہ محمد بن سلمان کہنے کو تو سعودی عربیہ کے ابھی کوئی کنگ یعنی کہ راجہ نہیں بلکہ پرنس ہیں، لیکن جب سے ہی پرنس کی گدی پر بیٹھے ہیں تب سے انڈائریکٹلی پوری کنٹری کو چلا یہی رہے ہیں۔ جیسے ہی انہوں نے سعودی عربیہ کی باغ ڈور سنبھالی تھی، سعودی عربیہ کے اندر بڑے بڑے بدلاؤ ہونا فوراً ہی شروع ہو گئے تھے۔ 2017 میں سب سے پہلے تو سعودی عربیہ میں میوزک پرفارمنس وغیرہ سے بین ہٹا، جس کے بعد وہاں پر میوزک فیسٹیولز کا ایک ایسا ٹرینڈ شروع ہوا کہ جو نہ صرف ابھی تک لگاتار جاری ہے بلکہ وقت کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایون اب تو وہاں پر ہیلووین جیسے کئی ویسٹرن تہوار بھی سیلیبریٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ 2018 میں اس کے بعد سعودی عربیہ میں تھیٹر، سنیما وغیرہ ری اوپن ہونا شروع ہوئے اور اس کے بعد 2019 میں فائنلی سعودی عربیہ کی طرف سے اپنے ٹورزم کو بھی اوپن کیا گیا۔ وہ اس لیے تاکہ اس کی اکانومی کو آئل سے ہٹا کر دوسری چیزوں پر ڈیپینڈ کیا جا سکے، یعنی کہ اکانومی کو ڈائیورس کیا جا سکے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینا یا پھر ان کو انٹرنیشنل ٹریول الاؤ کرنا وداؤٹ گارجین کہ جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا، یہ بھی محمد بن سلمان کے کچھ ایسے فیصلے تھے جو دنیا بھر میں کافی چرچاؤں میں رہے تھے۔ ایون ابھی کچھ وقت پہلے ہی پوری مسلم دنیا میں اس وقت کافی ہنگامہ مچا تھا اور کافی سوشل میڈیا وغیرہ پر اس چیز کو لے کر ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ جب اس طرح کی خبر بھی سعودی عربیہ سے باہر آئی تھی کہ وہاں کی حکومت نے ڈپلومیٹس کے لیے الکوہول یعنی کہ شراب وغیرہ کو لیگلائز کر دیا ہے۔ فی الحال سعودی میں ہونے والے لگاتار ان بڑے بدلاؤں کی یہ نہ ختم ہونے والی لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے۔ بس موٹا موٹا اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے بھی بڑے بدلاؤ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان کی وجہ سے جہاں ایک طرف دنیا کا ایک بڑا گروپ محمد بن سلمان کو کرٹیسائز کرتا ہے، محمد بن سلمان کا وروध کرتا ہے، تو وہیں ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جس سے محمد بن سلمان کو خوب سراہنا بھی ملتی ہے۔ تو وہیں ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو ان تمام فیصلوں پر محمد بن سلمان کی خوب تعریفیں کرتا ہے۔ فی الحال ایک بار پھر سے محمد بن سلمان کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سعودی عربیہ میں بدلاؤ کیا گیا ہے۔ اس بدلاؤ کا سیدھا تعلق ہے رمضان کے پاک مہینے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی نہ صرف پوری دنیا میں خوب چرچا ہو رہی ہے بلکہ سوشل میڈیا پر اس کو لے کر لوگ لگاتار ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہوا یہ ہے دوستو کہ پرنس محمد بن سلمان کی حکومت نے اب ایک فیصلہ سنایا ہے جس کے مطابق اب سے پورے سعودی عربیہ میں کسی بھی مسجد کے اندر افطار الاؤ نہیں ہوگی، یعنی مسجدوں کے اندر افطاری پر پوری طریقے سے بین لگ چکا ہے۔ رمضان سے پہلے ہی سعودی عربیہ کی منسٹری آف اسلامک افیئرز کی طرف سے باقاعدہ پورا ایک لیٹر پیڈ جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا ہے کہ اب سعودی عربیہ میں مسجدوں کے اندر افطار الاؤ نہیں ہوگی، بلکہ وہاں کے جو مؤذن اور امام ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی دوسری اپروپریٹ جگہ تلاش کریں۔ ایون اس میں تو اس بات کی بھی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر یہ لوگ چاہیں کہ کوئی ٹیمپریری ٹینٹ بنا لیں یا روم بنا لیں آس پاس میں تو وہ بھی الاؤ نہیں ہوگا۔ اور اس کے پیچھے حکومت کی طرف سے مین ریزن بتایا گیا ہے ہائیجین یعنی کہ صفائی۔
गवर्नमेंट का कहना है कि लोग इफ्तारी के बाद फूड को वेस्ट करते हैं, यानी कि वहीं पर छोड़ देते हैं जो खराब हो जाता है, या फिर जो इधर उधर लिक्विड वगैरह गिरता है, गंदगी हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब से ही इस तरह का फैसला लिया गया है, तब से ही लोग सोशल मीडिया वगैरह पर डिबेट कर रहे हैं और इस मैटर को लेकर मोहम्मद बिन सलमान को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर फूड की बर्बादी की चिंता है तो किसी भी म्यूजिक फेस्टिवल्स वगैरह की तुलना में मस्जिद में बैठा हुआ इंसान इन तमाम चीज़ों का ज़्यादा ख्याल करता है, यानी कि फूड वगैरह को वेस्ट नहीं करता है। साथ ही साथ सऊदी अरबिया में तो वैसे भी जो मस्जिदों में सफाई का सिस्टम है वो इतना ज़्यादा फास्ट है कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसकी रील्स और उसकी वीडियोस वगैरह भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। लोगों का कहना है कि मस्जिदों में बैठकर जिस तरह से एक साथ इफ्तार वगैरह की जाती है, जहां पर कभी सैकड़ों तो कभी हजारों लोग मौजूद होते हैं, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ खाना पीना ही नहीं होता है, बल्कि वो एहसास भी होता है जो कहीं अकेले में नहीं, घर पर नहीं, बल्कि सैकड़ों या फिर हजारों लोगों के साथ बैठकर ही इफ्तारी करने में हासिल होता है। ये हमको हमारे मजहब के उस कल्चर और उस ट्रेडिशन की याद दिलाता है कि जो पिछले सैकड़ों हजारों सालों से चला आ रहा है। तो इन तमाम दलीलों के साथ जहां एक तरफ एक बड़ा तबका मोहम्मद बिन सलमान को क्रिटिसाइज कर रहा है और ये कह रहा है कि बिल्कुल पूरी तरीके से ही मस्जिदों में इफ्तारी पर बैन को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, तो वहीं आप लोग देखेंगे कि एक ग्रुप ऐसा भी है कि जो मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट कर रहा है और उसका कहना है कि भले ही मोहम्मद बिन सलमान के हर फैसले से हम इत्तेफाक नहीं रखते, मगर ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है और इसके पीछे मकसद भी साफ सुथरा नजर आता है। फिलहाल दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। हर जगह पे ऐसी आवाम होती है, चाहे इंडिया हो चाहे और भी जगह हो, कोई भी कंट्री हो, हर जगह पे ये चीज़ होता है कि कुछ जो है वहाँ की आवाम आवाम का कुछ हिस्सा जो है सपोर्ट करती है और आवाम का कुछ हिस्सा सपोर्ट नहीं करते हैं। वो दोनों में इत्तेफाक हो जाता है। इसमें बात ये होती है कि जैसे मस्जिदों में ठीक है गंदगी, लेकिन वहाँ पे तो सबसे फेमस यही चीज़ है कि वहाँ पे मिनटों में सफाई हो जाती है। तो चलें ठीक है, अगर गंदगी की बात भी है तो यहाँ पे एक कंसिडर कर लो, आप इफ्तार कराना कोई गुनाह का काम नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपने मस्जिद में अलाउ नहीं किया तो आप दूसरी जगह पे अलाउ कर सकते थे, लेकिन आपने टेंट या कोई कमरे में भी इफ्तार कराना आपने बैन कर दिया है कंप्लीटली। आपने रमज़ान में किसी को भी इफ्तार कराना बैन कर दिया है। दूसरी ये चीज़ कि इन्होंने लीगल कर दिया है जो है अल्कोहल वगैरह। तो ये कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान जो है ये बहुत 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 ज़्यादा बदल दिए हैं। पूरी सऊदी अरेबिया जैसे पहले थी वैसी नहीं रह गई है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी है। सऊदी अरेबिया का जैसे पहले माहौल था वो माहौल पूरा पूरा चेंज हो चुका है। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह सुब्हान ताला हमें इस्लाम के नक्शे कदम पर चलने की हिदायत दे, नमाज और तिलावत की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं किसी एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।